بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے اسٹریسفل ایکسپیرینسز انسان کی زندگی میں جو آتے ہیں، یعنی کوئی ٹینشنیں، پریشانیاں یا ایسے واقعات جو انسان کو ذہنی دباؤ میں لاتے ہیں کہ ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں، شعوری طور پہ انسان کیا کر سکتا ہے، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کسی سے مشورہ کرنا، کسی سے مدد لے لینا، یا اپنے جذبات کا اچھے طریقے سے اظہار کرنا، ڈسکس کرنا وغیرہ مختلف وہ ایک شعوری طور پہ انسان کرتا ہے۔ اور ایک اور ہم نے اس میں بات کی کہ منفی طریقے بھی، ایک مثبت طریقے ایک منفی طریقے ہوتے ہیں۔ مثبت طریقوں سے مسائل حل ہوتے ہیں، منفی طریقوں سے حالات اور بگڑتے ہیں، جن میں کہ ہم کوئی لوگ نشے یا کوئی اپنے آپ کو نقصان یا کوئی ایگریشن جب وہ کرتے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے ویڈیو تو آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو ابھی آج جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کئی دفعہ ایک شعوری طور پہ انسان کوشش کرتا ہے مسائل، ٹینشنوں پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایک انسان لاشعوری طور پہ کوشش کرتا ہے، یعنی اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا ذہن جو ہماری جو شروع سے ہی جو ہم نے سوشل ڈیولپمنٹ جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے کس طرح کی ہماری نشو و نما ہوئی ہے، اس حساب سے ہم اسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں لاشعوری طور پہ۔ تو ان کو کہتے ہیں ڈیفنس میکنزم۔ یہ ڈیفنس میکنزم جو ہوتے ہیں انسان کے ذہن کے، ان کو کہتے ہیں مینٹل ٹولز۔ لاشعوری طور پہ انسان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیسے حالات کا مقابلہ کر رہا ہوں، تو یہ لاشعوری طور پر مشکل حالات یا ٹینشنوں، پریشانیاں یا جو بیڈ ایکسپیرینسز ہیں یا اسٹریسفل ایونٹس ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں ڈیفنس میکنزم، یعنی ہمارے دماغ کے جو دفاع کے طریقے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ مریض کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، انسان کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے رویے اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں ڈیفنس میکنزم، بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ اب اس میں ایک آتا ہے ریپریشن، یعنی ایک ہوتا ہے سپریشن، دبا لینا، یعنی ٹینشن اور پریشانی کو دبا لینا، وہ شعوری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ریپریشن، یعنی وہ دب جاتے ہیں خود ہی، وہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اب اس کی پریشانی یا لاشعوری طور پر اس کو وہ انسان مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے، مثلا فرض کیا ایک بچہ ہے، یہ بچوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے لیکن بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے بچی ہے یا بچہ ہے، اس کو کہا جائے، اس کو اپنے ماں باپ سے بہت لگا ہوا ہے، اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو لاشعوری طور پہ وہ کہے گا نہیں نہیں، میرے ابو تو ادھر تھے، وہ تو ابھی کھانا کھا رہے تھے، وہ تو بازار گئے، میرے سے گڑیا لینے گئے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ریپریشن، یعنی جس چیز سے اس کو ٹینشن پریشانی ہوتی ہے، وہ لاشعوری طور پہ وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی ہمارے ہاں ایک پایا جاتا ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی رویوں کی سمجھ آ جائے گی۔ دوسرا ڈیفنس میکنزم ہے ڈینائل، یعنی نہ ماننا، یہ بھی لاشعوری طور پہ۔ ایک ہوتا ہے ڈینائی کر دینا، ویسے ہی شعوری طور پہ، نہیں 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 میں نہیں مانتا، میرا نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ ایک ہوتا ہے ڈینائل لاشعوری طور پہ، یہ ڈیفنس میکنزم ہے دماغ کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انسان ہے، کوئی ایسی چیز یا ایسی اسٹریسفل چیز یا ایسی ٹینشن یا ایسی بات پریشانی جس سے اس کو ذہنی تناؤ دباؤ کا ہو، وہ اس کو لاشعوری طور پہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کسی کو کہا یا کئی چیزوں میں یہ جو یہاں تھائرائڈ کی فرق ہے، ایک چھوٹی گلٹی ہے نوڈیولو، تو ڈاکٹر کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ یار اس کا علاج کروائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ خدا نخواستہ کوئی خطرناک چیز ہو۔ مطلب اس کے دماغ میں ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی کینسر وغیرہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے ایسے۔ تو وہ مریض جو ہے نا، وہ کہنا نہیں نہیں، وہ یہ تو مجھے بچپن سے ہے، یہ نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دراصل ڈینائل ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بچے ہمارے پاس آتے ہیں کئی دفعہ، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ذرا تھوڑا سا عمر کے لحاظ سے اس کا ذہن چھوٹا ہے، یہ ذہانت اس کی کم ہے، تو اس کے ماں باپ نہیں نہیں یہ سب کوئی باتیں کرتا ہے، اس کو تو سب پتہ ہے، اس کو تو بڑا چلاک ہے، موبائل چلا لیتا ہے۔ وہ دراصل لاشعوری طور پہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے بچے میں کوئی کمی ہے۔ تو حالانکہ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں باتیں میں، مطلب 5 سال کا بچہ ہے، اس کو رنگوں کی پہچان نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی یہ کتنی چیزیں ہیں یا کیا، مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ دراصل ذہنی طور پہ پیچھے ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں اس کو مانتے کہ جی نہیں، کیونکہ ان کو ٹینشن پریشانی ہوتی ہے اس سے، اور وہ لاشعوری طور پہ فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس سے نقصان ہوتا ہے کافی سارا،
کیونکہ وہ جو ٹائملی کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا ڈیفنس میکنزم ہے ڈسپلیسمنٹ۔ ڈسپلیس ہوتا ہے نا، ایک چیز کو ادھر سے ادھر کر کے رکھ دینا، مطلب یہ چیز ہے ادھر پڑی ہوئی ہے تو ادھر ہو جانا۔ لیکن ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے رکھنا شعوری طور پہ، ایک ہوتا ہے لاشعوری طور پہ وہ جو نا ایسے کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ اصل طرف سے ہٹا کر دوسری طرف وہ کر دیتے ہیں۔ مثلا مطلب کہ ایک چیز ہے کہ انسان کو کسی فرض کے جیسے ہسپتالوں میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لڑائی جھگڑا یہ وہ، اب دیر سے مریض لائیں گے، اس کے علاج نہیں ہوگا، کافی عرصے تک اس کا کوئی مطلب کہ وہ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب عین خطرناک صورتحال ہوگی، ہسپتال میں آئے، اب ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں پوری، یہ وہ نہیں ہوا، کئی دفعہ مریض بیچارہ قسمت ایسے ہم کہتے ہیں کہ تو وہ اگر اس کو کوئی زیادہ ڈیمیج ہو گیا یا خدا خاصہ فوت ہو گیا، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے مرا ہے، تو یہ ڈسپلیسمنٹ ہے کہ جی وہ جذبات جو یہ بجائے سے کہ یہ ماننا کہ یار ہماری کوتاہی غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں، تو اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ بیچارے وہ محنت کوشش پوری کرتے ہیں لیکن وہ نہیں، نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا، زیادہ تر وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ، یعنی اپنے جو جذبات ہیں، مطلب بجائے سے کہ اپنی غلطی مانی جائے دوسرے کے اوپر ڈال دینا، وہ تو دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دینا۔ اب جو ایک اور ڈیفنس میکنزم پروجیکشن، پروجیکٹ کرنا، جیسے ہمارا پروجیکٹر ہوتا ہے نا کہ جہاں ایسے کریں تو وہ ادھر نظر آتا ہے اسکرین کے اوپر۔ تو اسی طرح کئی دفعہ جو لوگ ہیں اپنی غیر پسندیدہ سوچیں یا احساسات وہ ہوتے ہیں اپنے دل میں برائی دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی مطلب فرض کیا کسی کے اوپر اس کو کسی سے کوئی منفی جذبات ہیں، وہ کہیں گے یہ منفی سوچتا ہے، وہ یہ شک یہ غلط ہے، یہ اکثر جو پیرانوائڈ ہم کہتے ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے اکثر کہ جی وہ شک ان کے دل میں خود ہوتا ہے، وہ دوسرے کے اوپر ڈال دیتے کہ یہ غلط ہے، یہ مشکوک ہے، اس کی حرکتیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح یہ جو بہت ساری چیزیں دوسرے کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی اس کو پرابلم ہے، مجھے نہیں ہے، اس کو پرابلم ہے، اس کو کہتے ہیں پروجیکشن، یعنی اپنے جذبات کو دوسرے کے اوپر پروجیکٹ کر دینا۔ اسی طرح ایک اور ہے ڈیفنس میکنزم جس کو کہتے ہیں ریگریشن، یعنی پیچھے کو چلے جانا۔ اب ایک آدمی ہے 20 25 30 سال کا، تو اس کی حرکتیں 20 25 30 والی ہوں گی، لیکن کئی دفعہ کچھ بیماریاں کوئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں اس میں بچپنا آ جاتا ہے، وہ کہے گا مجھے دودھ دو، مجھے گڑیا دو، میں نے کھیلنا ہے، میری ماما، مطلب بچوں کی حرکتیں کرے گا، توتلا بولے گا یا کوئی ایسی چیزیں، تو اس کو کہتے ہیں ریگریشن۔ یہ بیماری میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بچے خاص طور پہ نوجوانی میں جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ ایسے ریگریشن، مطلب 12 18 سال کا بچہ ہوگا لیکن وہ بچوں والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، تو یہ ایک ریگریشن ہے۔ یہ بھی ٹینشن پریشانی سے بچنے کے لیے ایک ڈیفنس میکنزم ہے ہمارے دماغ جو وہ لاشعوری طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ جان کے نہیں کر رہا ہوتا ہے، لاشعوری طور پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، مطلب وہ مریض رہا ہوتا ہے، وہ انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے لاشعوری، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں یا کیا نہیں، لاشعوری طور پہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا ضروری اہم بات ہے ڈیفنس میکنزم کہ یہ شاید سارے باتیں لاشعوری طور پہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور ڈیفنس میکنزم ہے جس کو کہتے ہیں ری ایکشن فارمیشن، ری ایکشن کا ری ایکشن۔ اس میں اپنے حقیقی جذبات اور جو خیالات ہیں ان کی بجائے انسان جو نا ایسے سوچیں اپنا لیتا ہے جو اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہوں۔ مطلب کہ دیکھیں ایک آدمی ہے، کسی سے اس کو دشمنی ہے یا اس سے نفرت ہے کسی سے، لیکن وہ اس سے بہت زیادہ دوستی کا اظہار کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یا اس کے ذہن میں کوئی گندی غلط باتیں آتی ہیں تو وہ زیادہ نیکی کی باتیں شروع کر دے گا۔ یا کئی دفعہ یہ جو obsession میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا obsession، جس میں انسان کے ذہن میں غلط باتیں آتی ہیں تو وہ ہاتھ دھونا شروع کر دیتا ہے زیادہ، وہ دراصل یہ ہوتا ہے ری ایکشن فارمیشن ہوتا ہے، تو جس کو او سی ڈی کہا جاتا ہے، تو یہ اس میں یہ ایک بیماری بن جاتی ہے، تو یہ بھی لاشعوری طور پہ ہوتا ہے، انسان کے اس میں نہیں ہوتا۔ ایک اور ڈیفنس میکنزم ہے جس کو کہتے ہیں ریشنلائزیشن، یعنی ریشنلائز کرنا، کسی چیز کو اچھا یا صحیح ثابت کرنا۔ یہ بھی لاشعوری طور پہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنے برے رویے کو قابل قبول طریقے سے توضیح دے کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، ہم کہتے ہیں بچوں کو مت ماریں بھائی، اس کو اچھے طریقے پیار سے سمجھائے، وہ مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا بھائی یہ کیا اتنا ظالمانہ طریقہ بھی بچوں کو اس پوری طریقے سے مارا، وہ کہتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے مارا، غلط کام کو اس کی
اچھی توضیع دی کہ اس کی اصلاح کے لیے یہ ہے. جیسے یہ آپ دیکھیں نا کئی دفعہ پڑھا ٹیچر یہ وہ، دراصل یہ ان کا ریشنلائزیشن، اپنے غلط ایکٹ کو وہ ریشنلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کی چمڑی دے دیں گے ہم. کیوں؟ اس کی تربیت کے لیے، اس کی پڑھائی کے لیے. یہ تو یہ بھی ایک لاشعوری ڈیفنس میکنزم ہے، غلط بات کو صحیح ثابت کرنا، ریشنلائزیشن. ایک اور ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے سبلیمیشن، یعنی جو ناقابل قبول امپلسز ہوتی ہیں، یا ایسے اس کے ذہن میں جو باتیں سوچیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن میں، ان کو کسی قابل قبول پسندیدہ چیزوں میں ڈھال لینا. مثلاً کوئی انسان ہے، اس کے ذہن میں کوئی ایسی غلط سوچیں، غلط باتیں یا کوئی ایسی آتی ہیں، وہ اچھی اچھی کہانیاں لکھنا شروع کر دے گا. کئی لوگ یا کوئی ایسی غلط باتیں ذہن میں آتی ہیں، وہ شاعری شروع کر دے گا. وہ سارے شاعر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے شاعروں کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو اپنے اس کے کالم میں ڈھال دیتا ہے. کئی لٹریچر شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سبلیمیشن، یعنی ناقابل قبول جو اس کی خواہشیں، سوچیں، جو اس میں امپلسز آتی ہیں، وہ ان کو قابل قبول جو پیرائے میں ڈھال کے لوگوں کو پیش کرتا ہے. یہ بھی لاشعوری ایک میکنزم ہے. مطلب مقصد ہوتا ہے کہ ذہنی دیکھنا، ایک انسان کے ذہن میں کوئی غلط باتیں، سوچیں آتی ہیں، وہ پریشان کرتی ہیں اس کو. اب اس سے دماغ، ہمارا ذہن جو ہے وہ لاشعوری طور پہ کیسے بچے، تو یہ ڈیفنس میکنزم ہوتے ہیں. اب ایک اور ڈیفنس میکنزم ہے آئیڈینٹیفیکیشن. اس میں کیا ہے کہ جی انسان، کوئی بھی انسان ہے، وہ کسی کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اگر اس جیسا وہ بننے کی کوشش کرے گا، اگر نہیں بننے کی کوشش کرے گا، نہیں بن سکتا نا، تو اس کو ٹینشن پریشانی ہوگی. تو اس کا ذہن لاشعوری طور پر اس جیسا بننے کے لیے کوشش کرے گا، اس طرح کی حرکتیں، انداز یا کپڑے یا سٹائل اپنانے کی کوشش کرے گا. اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن، کہ کسی جیسا بننے کی کوشش کرنا لاشعوری طور پہ. تو یہ ایک جو ہے ایک اور ڈیفنس میکنزم، جس کو کہتے ہیں کمپنسیشن. کمپنسیٹ کرنا، دیا ہوتا ہے نا، کسی کا نقصان کرے، ہم کہتے ہیں میں کمپنسیٹ کر دوں گا. اس طرح انسان کے اندر بھی کوئی ایسی برائی، کمزوری، یا اس میں کوئی ناتوانی یا چیز ایسی ہے، تو وہ کسی اور طریقے سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا جو کمی ہے کسی اور طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لاشعوری طور پہ. شعوری طور پہ نہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یس میں کیا کر رہا ہوں. مثلاً کوئی جسمانی طور پہ کمزور ہے بچہ، ایتھلیٹ نہیں بن سکتا، اس کو شوق ہے ایتھلیٹ بننے کا، جب دیکھتا ہے اس کے دوست بڑے بڑے اچھے دوڑ یہ بھاگ کرتے ہیں، اچھے گیم کرتے ہیں، وہ نہیں کر سکتا، تو وہ پڑھائی میں کرے گا کہ اچھا میں پڑھ کے بڑا بنتا ہوں. اسی طرح کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جو جن کا کوئی ایک بازو خراب ہے، تو وہ دوسرے بازو سے ایسی بہترین چیزیں کر لیں گے، ایک بازو سے ہی بہترین وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. تو اس کو کہتے ہیں کمپنسیشن. یا کوئی چل نہیں سکتا ہے، تو وہ ہاتھوں سے کوئی بہترین چیزیں، بہترین کام کرنا شروع کر دے گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں کمپنسیشن. ایک اور ہے ایسیٹزم، جیسے قربانی، اور یہ اس میں ممنوع چیزوں کی خواہش ہوتی ہے انسان کے اندر، لیکن وہ لاشعوری طور پہ سب خوشیاں یا پسندیدہ چیزیں اپنے اوپر ممنوع کر لیتا ہے. مثلا اس کو فرض کیا جائے، وہ کہتا ہے جی کچھ لوگ ہیں کہ جی وہ ڈرنک یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی حرکت اس کی خواہش ہے، لیکن وہ لوگ نہیں پسند کرتے، اس کو غلط ہے، وہ سب کچھ ہی حرام کر لے گا اپنے آپ کو. تو یہ سارے ڈیفنس میکنزم ایسے ہیں جو لاشعوری طور پہ انسان میں آتے ہیں. اگر ان چیزوں کا پتہ ہو تو یہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے آتے ہیں مریض، مطلب بچے خاص طور پہ جو نوجوانی کے بچے، جن میں ذہنی 12 سے 18 سال. اب یہ ہمارا ایک ویلاگ میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ ایڈولیسنس، نوجوانی کی عمر، اس میں بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن بچے نہیں بتا سکتے، نہیں کر سکتے. تو وہ پھر ڈیفنس میکنزم لاشعوری طور پہ استعمال ہوتے ہیں. مثلا بے ہوش ہونے لگ گئے، یا کسی کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، یا کوئی اپنے آپ کو جو کوئی اور طریقے سے اپنے آپ کو وہ جو ہے جو ٹینشنیں، پریشانیاں جن کا اظہار نہیں کر سکتے، کسی اور طریقے سے اظہار کرنا، مثبت یا منفی. مثبت پہ فائدہ ہوتا ہے، اگر منفی طریقے ہوں گے تو وہ پھر نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں بہت ہمیں چاہیے کہ ماں باپ اور یہ وہ ڈاکٹر بھی، سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ڈیفنس میکنزم کیا ہیں. کوئی لاشعوری طور پہ ان کا قصور نہیں ہوتا، یہ بھی بڑی ضروری بات ہے. یہ نہیں کہا تم ایسے کر رہے ہو جان کے کر رہے ہو، نہیں، وہ لاشعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو پھر اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا، اور اس کے ذہن سے جو باتیں اس کو سٹریسفل ہیں، اس کو تنگ کر رہی ہیں، وہ نکال کے ان کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔